سوالات ہیں، آئیے پہلے سوالات دیکھتے ہیں۔ کیا باہر گرمی میں کام کرنے والے مزدور کو روزے رکھنے کا ثواب زیادہ ملتا ہے بنسبت اس شخص کے جس کا دن کمرے میں بیٹھ کر گزرتا ہے؟ کیا روزے کے حالت میں عبادت اور کام کرنے کی بجائے انسان ٹی وی اور فلمیں دیکھے؟ کیا ایسا روزے بے معنی اور بے مقصد ہے؟ جی ناظرین، آپ نے سوالات دیکھے، آئیے اب اس کے جواب دیکھتے ہیں۔ جی طالب صاحب، جیسا کہ پہلا سوال ہے کہ باہر جو گرمی میں مزدور کام کر رہا ہے، آج کل موسم بھی بڑا انٹینس ہے، تو کیا اس کو روزہ رکھنے کا ثواب زیادہ ملتا ہے جو گھر میں کام کر رہا ہے یا ٹھنڈے آفس میں بیٹھا ہوا ہے یا جس پہ سختی موسم کی کم ہے؟ جی، ہم اس سے پہلے بھی اس پر بات کر چکے ہیں کہ اجر کیسے بڑھتا ہے۔ صحیح۔ تو میں نے عرض کیا تھا کہ اجر بڑھنے کا اصول سادہ سا ہے، میرا داخل اور میرا باہر۔ میرے داخل میں میری کیفیت کیا ہے، میں کس جذبے کے ساتھ کوئی کام کر رہا ہوں، کس محنت کے ساتھ کر رہا ہوں، کتنے اچھے طریقے سے کر رہا ہوں، اور میرے باہر کے حالات اس کے کتنے خلاف ہیں، اس کے باوجود میں خدا کی رضا حاصل کرنے کے لیے اس کو کر رہا ہوں۔ یہ ساری چیزیں میرے اجر میں۔ ویسے یہ ہمارے سوچنے کا کام ہے کہ کس کا زیادہ اجر مل رہا ہے۔ یہ ٹھیک ہے بات کہ اصل میں جو اجر ملنے کا عمل ہے وہ تو ہونا ہے میرے خلوص اور میری محنت کے اوپر، لیکن اس کو دیکھنے والی ذات جو ہے، اس لیے کہ دیکھنے والا دلوں کے حال تو اوپر والا جان رہا ہے نا، کہ میں گرمی میں بھی کس وجہ سے کر رہا ہوں، روزہ میں نے رکھا ہوا ہے اور میں عبادت کے لیے وقت نکال رہا ہوں، اور میں اندر بیٹھا ہوا بھی میرے کیا حالات ہیں، میں پریٹینس میں ہوں کہ میرا روزہ ہے اور نہیں ہے۔ تو اگر ہم اس مثال سے نکل جائیں تو ہم یہ دیکھیں گے کہ بہت سارے روزے ہیں جو بڑی مشقت میں رکھے گئے، بڑی تکلیف اٹھائی گئی، لیکن اس روزے دار کو بھوک اور پیاس کے سوا کچھ نہیں ملا۔ اور ایک دوسرا آدمی ہے جس نے بڑی سہولت کے ساتھ روزے رکھے لیکن اس نے بہت کمائی کر لی۔ تو اصل مسئلہ کیا ہے؟ اصل مسئلہ یہ نہیں ہے کہ آپ کس حالات سے گزر رہے ہیں، یہ ایک عنصر ہے اس میں۔ اصل مسئلہ یہ ہے کہ آپ کا ذہن کیا ہے، آپ کی نیت کیا ہے، آپ نے اپنے عمل کو بہتر سے بہتر طریقے پر کرنا، آپ کے پیش نظر کیا ہے، اپنے عمل کو بہتر سے بہتر طریقے سے کرنے پر آپ نے کیا کیا ہے، آپ خدا کی حاضری میں کتنا رہے ہیں، آپ نے خدا کو یاد کتنا رکھا ہے۔ یہ جو مزدور ہے یہ اگر ساتھ گالیاں بھی دیتا رہا ہے اور رزق حرام کماتا رہا ہے، جھوٹ بولتا رہا ہے، تو یہ باوجود مشقت کے ہو سکتا ہے کہ یہ روزے سے اجر نہ پا سکے۔ تو اس کا مطلب یہ نہیں، اصل میں پوری بات کو سامنے رکھنا چاہیے۔ انسان جو ہے وہ ایک پیچیدہ چیز ہے، انسان کے اندر اور باہر بہت سارے عناصر ہیں اور ہم اس کو پوری طرح احاطے میں نہیں لے سکتے۔ ہم خود اپنی ذات کا جائزہ لیں تو ہمیں پتہ چلتا ہے کہ ہم ایک ہی طرح کے معاملات میں مختلف موقعوں پر مختلف رویے اختیار کرتے ہیں، کر کچھ رہے ہوتے ہیں، سوچ کچھ رہے ہوتے ہیں، مقصود کچھ اور ہوتا ہے۔ جی طالب صاحب، دوسرا سوال ہے کہ اگر روزے کی حالت ہے اور عبادت کی بجائے ہم ٹی وی دیکھ رہے ہیں، مطلب وہ ٹائم کل کرنے کی بات جو ہم نے کی تھی۔ جی، تو اس میں ہم نے روزے کے اجر کو نقصان پہنچانے والی جو چیزیں ہیں اس پر بات کی تھی، تو اس میں ہم نے واضح کیا تھا کہ نہیں، روزے کا جو مقصد ہے اس کے ساتھ مناسبت رکھنے والے جو کام ہیں وہی کرنے چاہیے۔ یہاں میں بات کہتی چلوں کہ ایک شخص کہتا ہے کہ میں روزے سے ہوں، ہم اپنی کانورسیشن میں اس کے منہ پہ یہ کہہ سکتے ہیں تمہارا روزہ بے معنی اور بے مقصد ہے؟ بھلا کیوں؟ روزہ میرے اور میرے رب کے درمیان ہے۔ جو فرض کریں کہ میرے بچے سامنے ہیں ان کو تو میں کچھ کہہ سکتا ہوں، میں ہر کسی کو کہتا بھی نہیں کہ تمہارے روزے کا کیا فائدہ ہے، تم نے یہ کر دیا، تمہارے روزے کا کیا فائدہ ہے۔ مطلب ہمیں ان چیزوں پہ آپ کا خیال ہے کہ وقت لگانا چاہیے؟ اچھا، اس میں نا ایک بڑی اچھی بات آپ نے کی، دین میں جو نصیحت کرنے کا طریقہ ہے نا، اس میں عام طور پر حکمت کا تقاضا یہ ہوتا ہے کہ آپ جنرل بات کریں، آپ کسی فرد پن پوائنٹ نہ کریں، اس لیے کہ دوسرے آدمی کے حالات کے بارے میں آپ نہیں جانتے، اس کی مشکلات کے بارے میں آپ نہیں دل توڑ دینا، تو آپ ایک ایسی، اور آپ اپنے سے گریز بھی پیدا کر رہے ہیں اس طرح کی بات کر کے۔ یہ بات اصولاً ٹھیک ہے، اور جب ایسی باتیں آپ کسی پہ تانے دے رہے ہیں، آپ کا اپنا روزہ کہاں کھڑا ہے؟ بالکل ٹھیک ہے، یہ مسئلہ بھی ہے، اور اصولاً یہ بات ٹھیک ہے کہ ہمیں اگر ایسی ہم سرگرمیاں کرتے ہیں روزے کی حالت میں کہ جو روزے کے مقصد سے مطابقت نہیں رکھتی، اس کے خلاف ہے، تو اس سے روزے کو نقصان پہنچتا ہے۔
یہ تو ہم نے بیان کیا، دوبارہ دہرا دیتے ہیں کہ حضور نے فرمایا کہ بعض روزے دار ایسے ہیں جن کو بھوک اور پیاس کے سوا کچھ حاصل نہیں ہوتا. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ روزے میں ایسے اعمال کرنا کہ جو روزے سے مناسبت نہیں رکھتے، اسلامی اخلاق سے مناسبت نہیں رکھتے، وہ روزے کے لیے نقصان دہ ہیں اور اس سے روزے کا اجر کم ہو جاتا ہے، اور بعض صورتوں میں یہ بھی ہو سکتا ہے کہ کوئی اجر نہ ملے. اس لیے کہ روزہ ہمیں تربیت کرنے کے لیے ملا، وقت گزارنے کے لیے نہیں ملا. بالکل ٹھیک ہے. اور پتہ نہیں اگلا رمضان نصیب ہو کہ نہ ہو. اس لیے جیسے جیسے بات سمجھ میں آتی جائے، فرض کریں کہ پچھلے 5 روزوں میں دیکھ بھی لیا ٹی وی، اور جب سمجھ میں آتا، اور ٹی وی دیکھنے پہ ممانعت نہیں ہے، ٹی وی پہ غلط چیزیں دیکھنے پہ ممانعت ہے. آپ ٹی وی پہ قرآن سن رہے ہیں، لوگ سعودی عربیہ سے تراویحیں آتی ہیں، لوگ وہ سنتے ہیں، آپ کوئی دینی مسائل کے پروگرام دیکھ رہے ہیں، اس میں تو کوئی ممانعت نہیں ہے. مطلب ٹی وی پہ آپ ممانعت نہیں لگا سکتے. اور ہلکی پھلکی کوئی تفریح کی چیز بھی اگر آپ نے دیکھ لی تو اس میں بھی کوئی ممانعت. سبق آموز ڈرامے ہو جاتے ہیں، سبق آموز لیکچرز ہوتے ہیں، اس کی تو ممانعت نہیں. اس کی ممانعت نہیں. اصل میں تو اس کی جو روزے کی ماحول ہے اور روزے کی جو عبادت ہے، اس کے خلاف جو چیزیں ہیں، اس دائرے کے اندر اندر ہم نے رہنا ہے، اس کے دائرے کے اندر اندر، اور جو دین کی پابندی ہے، مطلب احساس ہوتا رہے کہ رمضان بھی ہے اور ہم روزے سے بھی ہیں، کہ دین کے خلاف نہ ہو، اخلاق کے خلاف نہ ہو، فحاشی نہ ہو چیزوں میں، اور دین کی مخالف چیزیں نہ ہوں، تو وہ بالکل ٹھیک ہے. اور کچھ ایسا کام کہ جو ہمیں لگے کہ آہستہ آہستہ ہمیں فرق طرف ابھار رہا ہے، ہم کر تو نہیں رہے مگر ذہن میں خیال ضرور آ رہا ہے کہ کوئی قباحت نہیں ہے اگر کر لیا جائے تو، یا رمضان چلا جائے گا تو پھر ٹرائی کر لیں گے ٹائپ کی بات. اس کو بھی ذہن میں رکھنا چاہیے کہ بعض چیزیں ہوتی ہیں جو غافل کرنے والی ہوتی ہیں، ان سے بچنا چاہیے. وہ عام زندگی میں بچنا مقصود ہے. مطلب کہ آپ ریچولز تو کر رہے ہیں مگر آپ کا دھیان کہیں اور ہے، آپ بندگی کے سے آپ منحرف ہو رہے ہیں، آپ کا خدا کی طرف رجحان، مسلح پہ تو کھڑے ہیں مگر کہیں اور روپے گن رہے ہیں. تو یہ ساری چیزیں جو ہیں ان پر ہمیں نظر رکھنی ہے، ان کو ایک دائرے میں ان کو رکھنا ہے. تو بنیادی بات کیا ہے، ٹی وی دیکھنا یا فلم دیکھنا یہ ایک ناپسندیدہ چیز ہو سکتا ہے اطلاقی طور پر، یا ہم جنرلائز کر کے کوئی بات نہیں کہتے. اصل بات اپنے کانٹینٹ کے حساب سے پتہ لگے گا کہ یہ کیا ہو رہا ہے. تو بنیادی اصول کیا ہے؟ بنیادی اصول یہ ہے کہ آپ روزے کی حالت میں اور عام زندگی میں بھی وہ کام کریں جو خدا کی پسند کے مطابق ہے، اور جو خدا کی پسند کے مطابق نہیں ہے ان کو نہ کریں. طالب صاحب، کانورسیشن ہماری ابھی بہت سی رہتی ہے مگر یہاں پروگرام کا وقت ختم ہوا چاہتا ہے. ناظرین، آج ہم نے بات کی دین اور دنیا کے حوالے سے. دین دنیا کے بغیر مکمل نہیں ہے اور دنیا دین کے بغیر مکمل نہیں ہے. ہمیں دنیا میں رہتے ہوئے ہی دین اختیار کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے کہا ہے. اس کے ساتھ ہی ہمارا آج کا پروگرام ختم ہوتا ہے. اللہ حافظ.